بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسیکا نام کی یہ لڑکی اپنے بچے کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی کہ اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ یہ اس کے بیٹے کے اسکول کی طرف سے کال تھی۔ ٹیچر نے جیسیکا سے پے در پے کے یہ ایک سوال کیے، اور ان سوالوں کا مقصد اصل میں جیسیکا کے بیٹے کی اس عادت کے بارے میں پتہ چلانا تھا جس سے اس کی ٹیچرز بے حد تنگ تھیں۔ اس کی ٹیچرز کے مطابق وہ کلاس میں بڑی ہی مشکل سے آنکھیں کھول پاتا ہے اور اکثر کلاس کے دوران سویا ہی رہتا ہے۔ اس نے ٹیچرز کا یہ کہہ کر فون تو بند کر دیا کہ میں پتہ کرتی ہوں، لیکن اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسیکا اور اس کے شوہر ڈیوڈ نے اسی دن اپنے بیٹے سے کھانے کے ٹیبل پر یہ بات پوچھی کہ کیا آپ ٹھیک سے سو پاتے ہو یا نہیں، اور اس بچے نے جو جواب دیا اسے سن کر جیسیکا اور اس کے شوہر دونوں کو ہی بے حد خوف آیا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے کمرے میں موجود چھوٹا بچہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ ان کو جب کچھ بھی سمجھ نہ آئی تو ان نے آخر کار اپنے بیٹے کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ اپنے بیٹے سے بھی چھپا کر لگانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان نے اس کیمرے کی ریکارڈنگز کو چیک کیا تو ان کو جو نظر آیا اسے دیکھ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ ان کے بیٹے کے کمرے میں ایک اور بچہ بھی بول رہا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میں نہ تو تھکا ہوا ہوں اور نہ ہی میں سونا چاہتا ہوں، جبکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ میں بے حد تھکا ہوا ہوں اور فوراً سے سونا چاہتا ہوں۔ جیسیکا کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور اس نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی تھی کہ آخر اس کمرے میں یہ دوسرا بچہ کون ہے اور آیا کدھر سے ہے۔ اب وہ ہر روز اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ کھڑکی اور کمرے کا دروازہ صحیح کر کے بند ہو، لیکن جب بھی ان کو یہ آواز آتی اسے سن کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے ہی آتی ہے نہ کہ کمرے کے باہر سے۔ ان کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آنے والے بچے کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس کے کمرے میں ہی سونا ہوگا، اور یوں ان والدین نے باری باری اس کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اب وہ ہار ماننے والے ہی تھے کہ ایک رات جس کے بارے میں ان نے بہت کم ہی سوچا تھا، ان نے آخر اپنے بیٹے کی بات کرتے ہوئے آواز سن ہی لی۔ ان نے اپنے بیٹے کے کمرے میں بیبی مانیٹر لگایا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو اپنے کمرے میں اس کی آواز آ رہی تھی۔ جیسیکا نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا کہ میں نے چارلی کو پھر سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور آگے اپنے بیٹے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ ہی لیا، لیکن اسی اثنا میں بیبی مانیٹر کی بھی لائٹ جلی اور ان کو پھر سے اسی بچے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی روز ان نے اس کمپنی کو کال کر دی جس سے ان نے یہ بیبی مانیٹر خریدا تھا، اور تب جا کر ان کو پتہ چلا کہ ان کے پڑوسیوں نے بھی وہی بیبی مانیٹر خریدا ہے، اور ان دونوں مانیٹرز کی فریکوینسیز ایک ہی ہو گئیں، اور اس وجہ سے ان کے بیٹے کو اپنے پڑوسیوں کے بچے کی وہ آواز آ جاتی تھی جو وہ مانیٹر پر بولتا تھا۔ اس کمپنی نے اس غلطی کی وجہ سے ان کو فل ریفنڈ دینے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ اس ماڈل کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے۔ اس ایک بیبی مانیٹر کی فریکوینسی خراب ہونے کی وجہ سے دونوں بچے گھر مختلف ہونے کی وجہ سے بھی آپس میں بات کر سکتے تھے، اور یوں یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔